مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کے دن، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، فوراً رحمان اور رحیم کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً قیامت کی یاد دلا رہا۔ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ کیسا قیامت کے دن کا مالک ہے؟ قیامت کے دن کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ دیکھو، قیامت کے دن وہ مالک ہے، تو کیا اب دنیا میں اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے؟ مالک کا مطلب جس کا اختیار چلتا ہو۔ قیامت کے دن تو صرف اللہ کا اختیار چلتا ہے، کیا دنیا میں اللہ کا اختیار نہیں چلتا؟ نہیں جی، دنیا میں بھی اللہ کا اختیار چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بھی امتحان کے لیے کچھ اختیارات دیا، آپ کو بھی دیا اور ہم کو بھی دیا۔ کیسے؟ کسی کو عہدہ دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو کرسی دیا، کسی کو کوئی پاور دیا، کسی کو کوئی بڑا جاب دیا، کچھ بھی دیا، یا کم از کم کسی کو گھر کا بڑا بنایا، تو آپ کے پاس اختیار ہے۔ کسی کو اور کچھ بھی نہیں تو ایک اپنا 6 فٹ کا جسم ہی دیا۔ انسان یہ 6 فٹ کے جسم کو لے کر 5-6 فٹ کے جسم کو لے کر 2 پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اپنی آواز سے، اپنی زبان سے کچھ باتیں بولنے لگ گیا، تو سمجھ گیا کہ میں اختیار رکھتا ہوں، اب میں جس کو جیسے چاہے حکم دوں، جس کو جیسے چاہے اپنی مرضی چلاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مرضی، یہ جو اختیار دیا، وہ بھی امتحان کے لیے دیا، اور عارضی طور پر دیا، کچھ دنوں کے لیے یہ اختیار دیا۔ ایک دن موت آئے گی، مر جائیں گے، قیامت کے دن ٹھہریں گے، اس دن کیا ہمارا اختیار چلتا ہے؟ اس دن کیا ہماری مرضی چلتی ہے؟ اس دن کیا ہمارے پیسوں کا پاور، ہمارے جسمانی قوت کا پاور، یا کسی ڈگری کا پاور قیامت کے دن چلے گا؟ ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا۔ ہمارا کچھ بھی چلنا تو دور کی بات، ہمارے جسم پہ کپڑے تک نہیں ہوں گے، تو ہمارا کیا اختیار چلے گا؟ بولو، ہمارا کیا چل سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے وہ، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ۔ اس دن کسی کا کچھ بھی نہیں چلے گا، صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا، پہلے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کبھی یہ دھوکے میں نہیں رہنا کیا جی نماز بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ گناہ بھی کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ چوری بھی کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ دھوکہ بھی دے دیں گے، اللہ معاف کر دیتا نا۔ جھوٹ بھی بولیں گے، اللہ معاف کر دیتا نا۔ نہیں، تم جتنا اللہ معاف کر دیتا نا بول کے خوشی میں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی خوش فہمی میں نہیں رہنا بلکہ فوراً بولا اللہ قیامت کے دن پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ جتنا معاف کرتا اتنا سخت پکڑنے بھی والا ہے۔ اس لیے 2 چیزیں انسان کے دل کے اندر رہنا، اللہ معاف بھی کرتا اور اللہ قیامت کے دن سخت پکڑنے بھی والا ہے۔ ایک ایک چیز کو، ایک ایک گناہ، ذرہ برابر بھی گناہ کر کے لے کے آئے اللہ اس کو بھی دکھاتا، ذرہ برابر نیکی کر کے لے کے آئے اللہ اس کو بھی دکھاتا، ذرہ کے برابر بھی۔ ہم نہیں چھوٹ سکتے اللہ کے عذاب سے، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں۔ ایک سینگ والی بکری دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ایک مرتبہ ماری ہو، قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور سینگ والی بکری کے سینگوں کو ختم کرے گا، اور یہ بکری اس بکری کو ایک مرتبہ مارے گی، اللہ پھر ان دونوں کو مٹی بنا دے گا۔ کیونکہ جانوروں کو جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، لیکن اللہ جانوروں کو بھی انصاف دلانے کے لیے اٹھا کے ایک مرتبہ دونوں کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو مارنے لگائے گا، پھر ان کو مٹی بنائے گا، انصاف دلائے گا۔ جانوروں میں بھی جب انصاف اتنا ہوگا تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کرتا؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کوئی ساس کسی بہو پر ظلم نہ کرے، کوئی بہو کسی ساس پر ظلم نہ کرے، کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ظلم کریں گے دنیا میں، یہ سوچیں گے کہ ہم تو بچ جائیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہم کو کون سوال کرے گا، ہم سے کون پوچھے گا، ہم تو بچ جائیں گے۔ ارے دنیا میں تو بچ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن نہیں بچ سکتے، اور دنیا میں انصاف ملے گا بھی نہیں ہر ایک کو۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے، اس کو بھی قتل کر دیں گے برابر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے مسلمان، سیریا کے مسلمان، جن کو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آج یہودی مار رہے ہیں، تو یہ لاکھوں کے مسلمانوں کو قتل کرنے والے کو
کیا سزا دے سکتی ہے دنیا؟ دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے، انصاف نہیں مل سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف دلائے گا۔ تو ایک کو مارا، اس کی سزا کتنے سال دے گا اللہ کو معلوم۔ 2 کو مارا ڈبل سزا ہوگی، 10 کو مارا اور زیادہ سزا ہوگی، اور زیادہ جہنم میں جلائے گا۔ لاکھوں کو مار دیا اور زیادہ سزا دے گا اللہ، پتہ نہیں کتنے سال جہنم میں عذاب دے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کا مالک ہے، جہاں وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، جہاں اپنی رحمتیں برساتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے بھی والا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ چلو اس کے بعد جی الحمدللہ رب العالمین، سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہی ہم نماز پڑھیں گے سوچو، آپ آج ہی سے پریکٹس کرو، تمام تعریفیں تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ اللہ کون ہے؟ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ کون ہے؟ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اصل میں یہ ایک دعا کا طریقہ بھی ہے، دعا کرنے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، یہ اللہ تعالیٰ تعریف سکھا رہا، اللہ تعریف سکھا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ معرفت کس کو بولتے؟ تم کس سے مانگ رہے اس کے بارے میں معلوم بھی تو ہونا نا۔ تو اسی لیے یہ تمام چیزیں میں سمجھایا، اللہ کون کھلانے والا، اللہ کون پلانے والا، اللہ کون چلانے والا، اللہ کون پلاننگ کرنے والا، اللہ کون خالق ہے بنانے والا۔ تو تم جس سے مانگ رہے، جس سے باتیں کر رہے، جس کو مان رہے، وہ کون ہے اس کے بارے میں تمہارے کو معلوم تو بھی ہونا، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے۔